والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اس حیات مستعار ادھاری زندگی کی چند ساعتیں نصیب فرمائیں اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور اسے خلیفۃ فی الارض کے مقام رفیع بے فائز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا کی اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ساتھ بتا دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء رسول کو بھیجا اور ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر رسول بھیجے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کم بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول آتے رہے اور آخر میں خاتم النبیین حضور سرور کون مقام رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر کے تمام کر دیا۔ اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اللہ رب العزت فرمایا دین اسلام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ نظام حیات بتایا۔ اسلام مکمل ذات کا حیات ہے، یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ بے شک تو دین اسلام کے اندر ہر چیز کی وضاحت صراحت بیان ہو چکی ہے، ہر امر کا حکم واضح ہو چکا ہے اور قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے اسلام کے احکامات تا قیام قیامت واضح ہو چکے ہیں۔ جو وقت کی جدت کے ساتھ نئے نئے آتے ہیں مسائل، ان مسائل کو علماء کرام مجتہدین کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی مغفرت کے لیے، انسان کو معاف کرنے کے لیے بھی مختلف ذرائع اللہ رب العزت نے رکھے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک رات کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ قدر کے اندر 30ویں پارے کے اندر کہ ہم نے قرآن کو اس بابرکت رات میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے انسان تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو اس رات کو بڑی فضیلت بخشی گئی
لیلۃ القدر کو جو رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا رمضان شریف کے اندر اور تلاش کیا لیلۃ القدر کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پورے مہینے کے اندر چونکہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے اندر ہے تو آسانی پیدا کی جائے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ آخری 20 راتوں کے اندر تلاش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 20 راتوں اور دنوں کا اعتکاف فرمایا تو پھر اللہ رب العزت نے اور تخفیف فرمائی اور آقا علیہ السلام نے امت کے لیے یہ آسانی تلاش کی، دعا کی رب سے کہ باری تعالیٰ لیلۃ القدر کو اور آسان فرما دے تاکہ میری امت کے لیے یہ آسان ہو کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آخری 10 دنوں میں تلاش کریں۔ آقا علیہ السلام نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا رمضان شریف کے اندر۔ اللہ رب العزت نے پھر اور تخفیف فرما دی کہ آخری 10 دنوں میں بھی 7 راتوں کے اندر لیلۃ القدر رکھ دی گئی۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے لیے اتنی آسانی پیدا فرما دی۔ پہلے تو فرمایا کہ پورے مہینے کے اندر یہ رات ہے، پھر آخری 20 دنوں کے اندر، پھر آخری 10 دنوں کے اندر، اور پھر اس قدر تخفیف فرمائی کہ آخری 10 دنوں میں بھی 7 راتیں جو 5 راتیں بنتی ہیں ان کے اندر یہ رات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رات رکھی اور اس کے اندر اظہار اور واضح نہیں فرمایا تاکہ قدر اور اس کی اہمیت برقرار رہے۔ اگر ایک ہی رات بتا دی جاتی تو پھر اس کا اہمیت ہی لوگوں کے نزدیک اس قدر نہ ہوتی۔ تو اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ نے مختلف راتیں دن رکھے ہیں انسانیت کی ہدایت اور مغفرت اور بخشش کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے مختلف ذرائع رکھے ہیں۔ اسی طرح ایک رات اللہ رب العزت نے شب برات بھی رکھی ہے۔ آج 11 شعبان معظم ہے۔ اس ماہ مبارک کی 15ویں رات نصف من شعبان، یعنی شعبان کی نصفی رات، 15ویں رات، 14 اور 15 کی درمیانی رات جو آ رہی ہے سوموار اور منگل کی درمیانی رات، 29 اور 30 مارچ کی درمیانی رات، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، یہ رات شب برات کہلاتی ہے۔ اور بعض لوگ اس کی اہمیت کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، مختلف لوگوں کے اپنے اپنے موقف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اسلام کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، جامع ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے اور اس کے اندر 39 باب نمبر 39واں باب امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے۔ باب پورا شب برات کے حوالے سے پورا باب لکھا ہے اور اس کے اندر ایک مشہور حدیث پاک نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ ایک رات جو کہ نصف من شعبان یعنی نصف شعبان کی نصفی رات یعنی 15ویں رات کو میں گھر کے اندر سو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ رات کو آقا علیہ السلام بستر مبارک پہ تشریف فرما نہیں ہے، تو میری آنکھ کھلی، میں پریشان ہوئی، میں نکل پڑی، میں نے تلاش کیا آقا علیہ السلام کو اور تلاش کرتے کرتے جنت البقیع مدینہ المنورہ کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس کے اندر میں نے اپنے سرتاج آقا علیہ السلام کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ آسمان کی طرف بلند ہے، دعا فرما رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا عائشہ تجھے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت بھی ذرا دیکھیں. آپ نے فرمایا عائشہ کیا تجھے اس بات کی اندر کی بات کیسے معلوم کی؟ اس بات کا خدشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق طلبی کریں گے. آپ نے کیا الفاظ سوال فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق طلبی کریں گے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے گمان ہوا کہ آج چونکہ ازواج مطہرات میں میری باری تھی، آج میرے پاس تشریف فرما کے میں سمجھی بشری تقاضے کے مطابق کہ آج شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوتا ہے. اور اس شب کو، اس رات کو اللہ رب العزت انسانیت کو بخشنے کے لیے اس کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. بنو کلب ایک مشہور قبیلہ تھا اور وہ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کا نام دیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جلال کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق. یوں تو ہر رات کو اللہ رب العزت، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہر رات کو پچھلے پار اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا متلاشی کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دنیا کے اندر ہدایت کا طالب کہ میں اسے ہدایت عطا کروں. اللہ رب العزت کی طرف یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کرتا جاؤں. ہر رات یہ نزول تو ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر رات ہوتا ہے تو اس رات کا دل آقا نے کچھ خاص ذکر فرمایا تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس رات جب آقا خصوصی اہتمام کے ساتھ قبرستان کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرما رہے ہیں کہ اس شب کو اللہ رب العزت خاص نزول فرماتا ہے اور آسمان دنیا کے اوپر تشریف لا کر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی ہدایت کا طالب کہ میں اسے ہدایت عطا کر دوں. جب اللہ کی طرف سے یہ ندائیں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی جوش مار رہی ہوتی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے. تو اگر جامع ترمذی سیاستہ کی کتاب کے اندر امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے تو پھر اور ہے بھی اس رات کی فضیلت کے حوالے سے امت کو عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے نا. کوئی اس طرح تو معذرہ ایسی بات نہیں کی جاتی کہ جو خلاف شرع کام ہو تو لوگ پتہ نہیں کس طرح کے خیالات اور اس طرح کا پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ بعض میں پڑھ رہا تھا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شب برات اور شب معراج کے حوالے سے لوگوں کی اختلافات. تو امت اگر ایک عبادت کی طرف راغب ہے، حدیث پاک کے اندر آ چکا ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر رہی ہیں، تو اس پہ امت کو تفریق نہیں کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کا مواد دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے کہ اگر فضیلت کی، اگر یہ تو شرعی اصول بھی ہے کہ فضیلت کے بعد ایک ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے اور ضعیف حدیث بھی کوئی بادل اس طرح نہیں ہوتی کہ موضوع حدیث اور ہوتی ہے، ضعیف اور ہوتی ہے. ضعیف حدیث کے اندر کہیں راوی کمزور ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ علم ہے جو محدثین اور علماء اچھی طرح جانتے ہیں. موضوع حدیث جو ہوتی ہے نا وہ
من گھڑت حدیث ہوتی ہے، کسی نے اپنی طرح سے اگر بنا لی تو وہ اس کی تو مذمت ہے. اور کبھی بھی آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو میری طرف ایسی بات منسوخ کرے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دے گی. تو وہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی غلط حدیث اور موضوع حدیث بیان کرے، اگر ایک صحیح حدیث سیاستہ کی کتابوں کے اندر آ چکی ہے تو پھر فضیلت حدیث سے جب ثابت ہے تو پھر اس پہ کسی کو بہام نہیں ہونا چاہیے. تو آقا علیہ السلام نے اس قدر بشارت دی کہ اس رات کو اس قدر اللہ رب العزت کی رحمت جوش مار رہی ہے. اور آقا علیہ السلام نے الفاظ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تجھے یہ گمان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں؟ آقا علیہ السلام گئے تو آقا علیہ السلام ہے نا، بستر سے اٹھ کر تشریف لے گئے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کیا الفاظ آپ پڑھ لیں حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر، اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے. یہ گمان ہوا، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عمل رسول کا ہے وہ عمل حقیقت میں خدا کا ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ یہ نہیں فرمایا کہ فقط کیا تجھے یہ گمان ہوا کہ اللہ کا رسول تجھ سے حق تلفی کرے گا، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے. اس سے یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ جو آقا کا عمل ہے اس کی نسبت خدا کی طرف ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب جو زبان مبارک سے نکالتا ہے وہ حقیقت میں رب کا کلام ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کرا دیا گیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم. سبحان اللہ. بیت رضوان کے اندر آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پہ رکھا اللہ کی طرف سے. آقا فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر تھا آقا کا ہاتھ. فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. تو یہاں پہ اتنی شان ہے آقا علیہ السلام کی. پھر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک جب اس قدر فضیلت آئی تو امتی کو چاہیے کہ اس رات کو، ویسے تو ہر رات کو اللہ رب العزت کی رحمت کو ٹھاٹھے مار رہی ہے، وہ تو پکار رہی ہے کہ میری رحمت کی طرف آؤ. لیکن یہ انسان ہے جو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، جو اپنے رب کی پکارنے پہ بھی نہیں آتا. اللہ رب العزت کی رحمت تو ہر رات پکارتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے خصوصی پیکج دیے ہیں. شب قدر، شب برات کی رات، شب معراج، عیدین کی راتیں، اتنی خصوصی اللہ رب العزت کی نوازشات خصوصی ہوتی ہیں. اور وہ جو دریائے رحمت ہے وہ موجیں مار رہا ہوتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے کہ میرا کوئی بندہ آئے اور مجھ سے طلب کرے اور میں اسے عطا کروں. یہ رب کی شان ہے. وہ اتنا بڑا ہے، اتنا سخی ہے کہ اسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو مغفرت طلب کرنا کتنا پسند ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہگاروں کا مغفرت کرنا، توبہ کرنا وہ کتنا پسند ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا میں انسان ساری خطا سے پاک ہوتے اور خود گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العزت اس قوم کو ہٹا دیتا اور ایسے لوگ لے کے آتا جو غلطیاں کرتے، گناہ کرتے اور پھر روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جاتے اور اپنے آپ کو پیش کرتے رب کی بارگاہ میں. اور پھر رب تعالیٰ نے بخش کے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی اسے رب ذوالجلال کو خوشی ہوتی ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس قوم کو ہٹا کے ایسے لوگ لے کے آتا جو گناہ کرتے اور پھر اس سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے، کیونکہ رب ذوالجلال کو خوشی ہوتی ہے. ایک اور حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ کوٹ کیا گیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ ساز و سامان کے ساتھ اونٹ کے اوپر ساز و سامان لاد کے جنگل کے اندر، دور بیابان کے اندر، صحرا کے اندر جا رہا تھا. اور پھر کیا ہوا، وہاں پہ وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے سوتا ہے. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. جب اس کا اونٹ غائب ہوتا ہے، صحرا کے اندر آج کل تو گلوبل ولیج ہے، ہر چیز بڑی آسانی سے میسر ہے، لیکن جنہوں نے صحرا کے اندر سفر کیے ہیں
पुराने दौर का तस्वर करें, सरा के अंदर जिसके ऊपर तोशा भी है, उसका खुराक, पानी, सब कुछ उसके पास है, दूध, कहीं उसकी जिंदगी के आसार नहीं है सहरा के अंदर। अगर वहां ऊंट गुम हो जाए तो इंसान को मौत नजर आती है। तो वो शख्स उठता है, उसने देखा कि मेरा ऊंट नहीं है, वो बड़ा परेशान हुआ, ऊंट ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते थक आकर वहीं आके फिर आराम करने लगता है, आप मौत का इंतजार करने लगता है कि आप मेरा ऊंट नहीं आ रहा, आप मुझे शायद मुझे मौत आ जाए। तो ऐसे उसकी आंख लग जाती है, और आंख लगती है, फिर जब आंख खोलता है उसे फिर जाग आती है, जागता है, आंख खोलता है तो सामने अपने ऊंट को पाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप अंदाजा करें कि उस शख्स को कितनी खुशी होगी अपने ऊंट को पाकर। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ी खुशी होगी, जिंदगी मिल गई दोबारा। आका ने फरमाया, सुनने के लिए ये एक उम्मती को, एक बंदे को झूम जाना चाहिए कि हमारा रब कितना करीम है, हमारा आका कितना करीम है। रब्बे जुल जलाल को आका ने फरमाया कि एक बंदा गुनाहगार जब रब्बे जुल जलाल गफूर रहीम रहमान रहीम की बारगाह में जब अपने आप को गिड़गिड़ाते हुए रोता हुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, तौबा करता है, गुनाहों से माफी मांगता है, रोता है, उसकी आंख छलक पड़ती है रब के हुजूर नदामत और शर्मिंदगी की वजह से कि बारी ताला आज तक तेरी नाफरमानियां करता रहा, लेकिन आज मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से आ चुका हूं। जब इस तरह आता है तो आका ने फरमाया, रब्बे जुल जलाल को उस जो शख्स को खुशी हुई थी अपना ऊंट पाकर, उससे ज्यादा खुशी होती है गुनाहगार को बख्श कर। सुभान अल्लाह। आका ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी। तो ये गुनाहगार उम्मतियों के लिए आका ने कितनी बड़ी खुशखबरी अता कर दी। उस रहमान और रहीम, रब की रहीमी का कितना जिक्र कर दिया कि वो कितना करीम है, कितना अजीम है, कितना कदीर है, कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना गफूर है, कितना गफ्फार है, बख्शिश कर देता है। इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाता है कि दुनिया जहान के गुनाह कर दिया जा, अगर मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मैं तुझे बख्श दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमाम अहले सुन्नत। वो कितना करीम रब है। आका ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू। सुभान अल्लाह। कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, वो इतना करीम रब है कि इंसान गुनाह करता रहे लेकिन वो सच्चे दिल से आगे जाए। एक ही बस एक ही काम करना है कि वो सच्चे दिल से रब की बारगाह में आ जाए। वो ऐसे पाक हो जाता है। ताइबु मिन ज़म्बि, सनद पेश कर रहा हूं, आका ने खुशखबरी दी है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि, गुनाह से तौबा करने वाला, कमल ला ज़म्ब लहू, इस तरह हो जाता है जैसे उसका कोई गुनाह था ही नहीं। जैसे इंसान पहले तख्तियां लिखते थे ना, हमने अपने दौर में लिखी हैं, आजकल तो तख्ती खत्म हो गई, तख्ती लिखते थे और फिर तख्ती को धो देते थे, जो पहले लिखा हुआ होता था वो मिट जाता था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो गुनाह करके फिर तौबा कर लेता है उसका यूं समझे कि उसका गुनाह मिट गया है। एक और हदीस पाक में आता है कि गुनाह से तौबा करने वाला इस तरह होता है जिस तरह नौ मौलूद बच्चा पाक पैदा किया जाता है। तो रब इतना करीम है। तो फिर एक पैकेज भी आ रहा है शब बरात का, तो हमें रब के हुजूर अपने आप को पेश कर देना चाहिए। क्या खबर कि जिंदगी की सांसें कब खत्म हो जाएं और फिर मोहलत न मिले और फिर हम पछताते रह जाएं। आज वो वक्त है जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो फिर मोहलत बंद हो जाएगी। तौबा का दरवाजा मौत के आने तक खुला है और ये बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि वरना फरमाता कि ये गुनाह करोगे तो माफ नहीं करूंगा। हत्ता कि शिर्क भी अगर कोई करता है मौत से पहले तौबा कर लेता है तो वो भी मोमिन बन जाता है। वैसे तो शिर्क माफ नहीं है, अगर मुशरिक मर गया तो फिर उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ करना ही नहीं है। हदीस पाक के अंदर आ चुका है, बल्कि कुरान करीम के अंदर आया है कि शिर्क रब माफ नहीं फरमाएगा। लेकिन ये जो मौत का फरिश्ता आने से पहले अगर कोई
जो करता है वो अगर माफी मांग ले तो रब करीम है, माफ कर देगा। और माफी के लिए 3 चीजें उलमा ने बयान फरमाई हैं। माफी असल है कि बंदा तौबा करे, दूसरे दिन वही गुनाह कर ले, ज़बान से तौबा नहीं, सच्चे दिल से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। वो तौबा कैसी है? उलमा ने 3 चीजें बयान फरमाई हैं, वो आज करके इजाजत चाहता हूँ। वो क्या है कि इंसान पहले तो अपने एतराफ़ जुर्म कर ले कि बारी ताला जिंदगी तेरी नाफरमानियों में गुजारी है, ये एतराफ कर ले, मान ले, एतराफ़ जुर्म कर ले, एडमिट कर ले कि मैंने ये गुनाह किए हैं, एतराफ कर ले। फिर उसके ऊपर अपने शर्मिंदगी कर ले, नदामत करे, आंसू बहा दे रब की बारगाह में। जो आंसू रब के खौफ और रिक्कत और खशीशत से निकलता है, क़यामत के दिन ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हदीस से बात के अंदर आता है। तो फिर थोड़ा सा बंदा रो ले अल्लाह की बारगाह में, उस रब को इतना पसंद है कि फिर वो एक अहद कर ले कि भाई ताला जो कुछ हो चुका है, मुझे नदामत भी है, एतराफ भी है, लेकिन अहद करता हूं कि दोबारा ये काम नहीं करूंगा, ये गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमा देगा, क्योंकि उसका वादा है कि जो सच्चे दिल से तायब होता है उसे माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ